کیئر لیس پیرنٹنگ اور فیملی ایشوز بھی اس کا بہت بڑا جو ہے نا وہ ایک کاز ہے. پیرنٹس جو ہے نا وہ بچے کو سب کچھ دے دیتے ہیں, ایکسیس ٹو ایوری تھنگ, ایکسیس ٹو مطلب 13 سال کا بچہ گاڑی بھگا رہا ہوتا ہے, سیوک یا فارچونر یا کوئی بڑی گاڑی, وہ ڈالا, ٹھیک ہے نا, وہ بھگا رہا ہوتا ہے, اور اس کی پھر کمپنی بری بن جاتی ہے. پیرنٹس ڈونٹ کیئر, چلو معصوم ہے کوئی بات نہیں. پھر وہ ہپ ہاپ بھی سن رہا ہے, ریپ بھی سن رہا ہے, تو اچھا خاصا وہ 7-8 سال ان چیزوں میں ہوتا ہے. پھر اکیلا کمرہ بھی دیا ہوتا ہے, اس میں کھلا انٹرنیٹ بھی دیا ہوتا ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا, کیونکہ پیرنٹس خود پارٹی کرتے ہیں. بلکہ انہوں نے ہی, جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا, جو صاحب جو آنر ہیں ایک اسکول کے, انہوں نے انفیکٹ مجھے بتایا ہم نے ایک بچے کو اس طرح سے ڈرگز لیتے پکڑا, تو ہم نے اس کے پیرنٹس کو بلایا. تو ویل یو بلیو اٹ کہ مدر نے کہا کہ ان کا تو باپ شرابی ہے, تو آپ بچے کو کیا کہیں گے, یعنی یہ تو گھر سے چیزیں جو ہے نا وہ لے کر آ رہا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے, اسپیشلی ایلیٹ فیملیز میں, کہ فادر الکوہلسٹ ہیں اور ساری عمر انہوں نے الکوہل پی, اور بچے نے دیکھا ہے انہیں یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے. تو یہ جو کیئر لیس پیرنٹنگ ہے کہ بالکل ہی بچوں کو چھوڑ دینا, بچوں کو میڈیا کے حوالے کر دینا, گیجٹس کے حوالے کر دینا, اور یہ سمجھنا کچھ نہیں ہوگا, بس ہم نے ہر چیز تو دے دی ہے, پیسے دے دیے بچے کو اور ہم اس کی کیئر کر رہے ہیں. تو پھر بعد میں جا کے جب وہ بہت برا ہٹ ہوتا ہے, یا اتنی کیئر لیس پیرنٹنگ کہ اسے بہت جلدی ویسٹ میں بھیج دینا ہائر اسٹڈیز کے لیے. اب دیکھیں, یو ہیو ٹو بی کیئرفل. اب کیا آپ نے بچے کو اتنا کیریکٹر اس کا اسٹرانگ بنایا کہ یو آر سینڈنگ اے چائلڈ آف 17-18 ایئر ٹو اے ویسٹرن کنٹری, جہاں پہ ان چیزوں میں پڑھنے کے زیادہ چانسز ہیں, جہاں پہ بہت الٹرا لبرل سوسائٹی ہے, جہاں پہ پبز ہیں, کلبز ہیں, بہت سے لوگ وہاں بھیجتے ہیں, وہاں سے بچہ خراب ہو جاتا ہے, بالکل اس کو سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہمیں کہا جاتا ہے کہ اب نہ آپ اس بچے کو ٹھیک کر. انفارچونیٹلی ریسنٹلی یہ بلکہ آج کی بات ہے, ایک کیس میں بھی یہی ہینڈل کر رہا تھا. اب مدر جو ہے وہ بڑا ریکویسٹ کر رہی تھی کہ مطلب میرا بچہ ہے, اس کو فالو کریں, وہ کریں. میں نے کہا کہ اس کی انوائرمنٹ ایسی ہے, جب تک وہ انوائرمنٹ اس میں بیٹھا ہے اس کا میں کیا کر سکتا ہوں. صحیح بات, میں ٹھیک ہے میں فالو اپ کر لوں گا, یہ کر لوں گا, مطلب یعنی کتنا چل سکتا ہے جب اس کی پوری میجورٹی انوائرمنٹ جو ہے وہ ایسی ہے. تو ہاؤ کین وی ڈو دیٹ؟ اصل میں کچھ لوگوں کو نا سولوشن یہ چاہیے کہ وہ اس کا کچھ بھی نہ بدلے, لیکن پھر بھی اس کا مسئلہ جو ہے نا وہ حل ہو جائے, وداؤٹ ڈوئنگ اینی تھنگ اس کا مسئلہ حل ہو جائے. وہ تو پھر دیکھیں میڈیسنز ہی ہیں نا, میڈیسنز ہی پھر مسئلہ حل کریں گے, جو نم کر دیں گی اس کے ڈوپامین سینٹرز کو جا کے, تاکہ وہ فیل ہی کچھ نہ کرے. بٹ انفارچونیٹلی میں آئی ڈونٹ وانٹ پیرنٹس ٹو فیل بیڈ, بٹ میں ترغیب کے لیے, اور میں نے جیسے شروع میں ایک ڈسکلیمر دیا نا کہ دیکھیں ہم ایک ایفرٹ کر رہے ہیں کہ پریلیمنری کچھ کازز ایسی ڈسکس کر لیں کہ فیوچر کے جو پیرنٹس ہیں وہ اس چیز کا بڑا خیال رکھیں کہ دیکھیں یہ چیزیں بڑی عام ہیں, اسپیشلی ایلیٹ اسکولز میں, ایلیٹ یونیورسٹیز میں. لاہور کی ایلیٹ یونیورسٹی ہے, اس کا بھی نام نہیں لوں گا, اتنا عام ہے وہاں پہ چیز, الکوہل, ڈرگز, آئس. ان کے ہاسٹلز میں اتنا زیادہ عام ہے, ڈیتھس ہوئی ہیں ان کے ہاسٹلز میں, ڈیتھس ہوئی ہیں لڑکوں کی یہ چیز کی اوور ڈوز لے کے. تو پلیز پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے کہ خدا کے لیے یونیورسٹی, اسکولز دیکھ کر سلیکٹ کریں اور اپنے بچوں کو اس پہ ایجوکیٹ کریں, ٹھیک ہے, اور بچوں کی کمپنی اچھی بنائیں. کیئر لیس پیرنٹنگ اب نہ کریں, اپنے آپ کو بھی ٹھیک کریں, اپنے فیملی ایشوز سالو کریں, کیونکہ بہت سے بچے اس طرف اس لیے بھی چلے جاتے ہیں کیونکہ بروکن فیملی ہے, پیرنٹس کے کانفلکٹس ہوتے ہیں, ابیوسو ہوتا ہے ون آف دا پیرنٹ, اس کے بعد یا اٹینشن نہیں ملی ہوتی اس طرح سے, یا بروکن فیملی ہوتی ہے, فادر نے دوسری شادی کر لی ہوتی ہے, بچہ ماں کے ساتھ رہ رہا ہے, بچی ماں کے ساتھ رہ رہی, فادر اگنور کر رہا ہے. اللہ اکبر. یعنی آپ اس کو ان پیک کریں اس پرابلم کو, تو دل روح کانپ جاتی ہے, اور دل اتنا افسردہ ہوتا ہے کہ کس طرح ہم اتنا ہماری سوسائٹی میں پرابلمز بڑھ گئے. وہ جو ویسٹ میں نظر آتے تھے پرابلم, بروکن فیملی, اور وہ اب یہاں کا حصہ ہوتے چلے جا رہے ہیں, اللہ معاف کرے. تو یہ چیزیں بھی ہم نے دیکھنی ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ کاز ہے. اس کے بعد برو ہاسٹلز, اللہ اکبر, ہاسٹل تو سب سے زیادہ اس طرح. دیکھیں کئی بچے جو ہیں نا وہ باہر دور علاقوں سے آئے ہوتے ہیں اس ہاسٹل کے اندر, اور سم ٹائمز جو ہے وہ آپ کو ہر ڈفرینٹ قسم کا سوشل کلاس کا بندہ ملے گا, اور کچھ کے پاس ان چیزوں کے ایکسیس ہیں زیادہ اور کچھ کے کم ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ سم ٹائمز مین بنتے ہیں. اس انوائرمنٹ کئی دفعہ کنڈیوسو ہوتی ہے, آئسولیٹڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پر ہاسٹل ایک ایسی انوائرمنٹ ہے جب تک آپ نے اپنے بچے کے کریکٹر پہ کام نہیں نہ کیا ہوا نا, وہ بچہ نہیں بچ سکتا. بالکل صحیح. وہ جو جائے, وہ جس طرف جائے گا وہ جائے گا. ٹوٹلی ایگری. ٹھیک ہے, میں آپ کو اپنا بتا سکتا ہوں, میں GIK سے پڑھا ہوں,
بہت اچھی یونیورسٹی, اچھا ماحول ہے, سیریس ماحول ہے, اور ایسے کوئی پرابلمس میتھس لیول پہ نہیں ہے. باقی چھوٹے چھوٹے پرابلمس تو ہوتے رہتے ہیں ریلیٹڈ ٹو دیز تھنگس. ہاسٹل لائف تھی وہاں پہ, کھلی ڈلی ہاسٹل لائف تھی, گھر سے دور. مطلب جی آئی کے جو ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ ایک جنگل میں ہے, جنگل ان اے پازیٹیو سینس, اے ویری گڈ جنگل, ٹوپی ثوابی, بہت خوبصورت جگہ ہے. تو اس کے ارد گرد کچھ بھی نہیں ہے, اور وہاں پہ بس آپ ہاسٹل میں ہوتے ہیں, آپ کی ایک پرائیویٹ سی لائف ہے, آپ بہت چھپے ہوئے ہیں. اور بلکہ میرے دور میں تو سنگل رومز ہوتے تھے, اب میرا خیال ڈبل رومز وہاں پہ ہوتے ہوں گے, لیکن میرے دور میں تو ٹوٹلی سنگل روم فرام دا فرسٹ ایئر. تو ہمارے پاس بھی بہت چانسز تھے, ایسے لڑکے تھے, ایسے میری بھی کمپنی تھی, ہو ور انٹو دیز تھنگس, حشیش, چرس, کوکین. اور اب کہاں سے لیتے تھے اللہ نوز بیسٹ, جہاں سے بھی لیتے تھے لیکن کرتے تھے. اور ایون الکوہل پکڑے جاتے تھے تو اسٹرکٹ ایکشن ہوتا تھا, لیکن یہ کہ جب تک نہیں تو تب تک چل رہا ہے سب کچھ پہاڑوں پہ جا کے اوپر. تو آئی ہیڈ اے لاٹ آف اپرچونیٹی کہ میں بھی خدا نخواستہ اس طرح کی کمپنی میں پڑ جاتا. لیکن وہی آپ کے والی بات کہ الحمدللہ پیرنٹنگ, کچھ نہ کچھ پیرنٹس نے کریکٹر بلڈنگ کی ہوئی تھی. اور پھر میں ہاسٹل میں گیا تو بالکل یو آر ایبسلیوٹلی اسپاٹ آن کہ اگر آپ اپنے بچے کو بھیج دیتے ہیں اور آپ نے اس کی کوئی کریکٹر بلڈنگ نہیں کی ہوئی تو پھر آپ, اور اسپیشلی اگر آپ بچی کو بھیج رہے ہیں ہاسٹل, بالکل بالکل. علی بھائی میں آپ کو بتانا, میں خود حیران تھا. ہمارے یونیورسٹی کا ایک پروجیکٹ تھا جس کے اندر نا ہم نے کیا کیا تھا کہ یہ ڈاٹا کلیکٹ کیا تھا کہ کون کون اسموکنگ کرتا ہے, کس کس برانڈ کی کرتا ہے. اچھا. اور ہم نے دراصل ان کو اویئر کرنا تھا اس کے ہیلتھ رسک کے بارے میں. تو ہوا یہ کہ میں نے تو چلو کلیکٹ کیا ڈاٹا لڑکوں سے. میں نے کہا لڑکیوں کا کیا, لڑکیوں سے شاید ڈاٹا تو ہمیں اتنا ملا ہی نہیں. تو میرے ساتھ ایک ساتھی تھا, دوست کہتا تو پریشان نہ ہو, ٹھیک ہے نا, میں یہ ڈاٹا کلیکٹ کروں گا. اچھا. اور وہ گیا, اس نے ایسا اتنا زیادہ ڈاٹا کلیکٹ کیا, میں خود حیران کہ ایک تو اتنی پرسنٹیج نکل آئی, ٹھیک ہے, یونیورسٹی کے اندر کہ اتنی زیادہ جو لڑکیاں وہ مطلب ڈرگس یا اسموکنگ یا اس میں انوالو ہیں. اور پھر مطلب یعنی اس طرح کا بھی بیہیویئر تھا, آپ کو فیل ہوتا تھا کہ ڈاٹا چارٹ ہوتا تھا. مثال کے طور پر ایک انٹرسٹنگ, ویسے میں بھی شاید سائڈ پوائنٹ ہے, ہم نے دیکھا کہ جو لڑکے ہیں نا وہ برانڈ اسپیسیفکس ہیں, ٹھیک ہے, کہ یہ والا برانڈ ہے وہ والا برانڈ ہے, ٹھیک ہے. لیکن لڑکیاں جو تھیں نا ان کے یہاں کوئی برانڈ اسپیسیفک نہیں تھا, ان کے یہاں بس سگریٹ ہونا چاہیے. تو وہ یہ ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ یہ زیادہ سوشل ایلیمنٹ سے افیکٹڈ ہیں, ٹھیک ہے. جو برانڈ والے ہوتے ہیں نا آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک اسٹیپ آگے ہیں. یہ جو ہے نا یہ ہے کہ سگریٹ از فار دا سگریٹ, ناٹ فار دا برانڈ اور ٹیسٹ اور یہ وہ چیزیں. تو وہ ہمیں دیکھا کہ یار بچیاں جو ہیں وہ بھی ایکسٹریملی ایکسپوزڈ ہیں اس سیم آپ کہتے ہیں لیول آف ڈینجر کے ساتھ, جس طرح وہ یہ برو ایسے ہی ہے. بلکہ یہ مڈل کلاس یونیورسٹیز کے ہاسٹلز میں یہ پرابلم ہے. ایلیٹ کے تو چلو ہے ہی, لیکن مڈل کلاس یونیورسٹیز کے, گورنمنٹ یونیورسٹیز کے ہاسٹلز میں یہ پرابلم ہے. لڑکے لگاتے ہیں لڑکیوں کو, کبھی کبھی وارڈن جو ہے وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں. تو بچیاں بھی, آپ کی بات صحیح ہے, بلکہ یو ول بی شاکڈ کہ ایک خاص سٹی کا اسٹیٹسٹک آئی تھنک اسلام آباد کا ہے, اف آئی ایم ناٹ رانگ, کہ وہاں لڑکیاں زیادہ جو ہے وہ اس طرف ہیں ڈرگ ایڈکشن کی طرف. بلکہ وہ لڑکی کا پورا انٹرویو بھی ہے, اس کی شکل نہیں ہے بلکہ اس کے وہ وائس میں پورا انٹرویو ہے جس میں پورا بتا رہی ہے کہ نیٹ ورک کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے بچیاں خریدتی ہیں, کون انہیں سپلائی کرتا ہے. تو ون آف دا ریزنز جو اس نے بتائی نا اس میں وہ ہاسٹل فیکٹر تھا کہ اسپیشلی جو ہاسٹلائٹس ہیں, ہاسٹل اسٹوڈنٹس ہیں, تو وہ ابیوز بھی بہت ہوتی ہیں, حرام ریلیشنس. لڑکے جو ہے وہ ان کو پارٹیز پہ لے کر جاتے ہیں, پھر چیزیں دلواتے ہیں, اس طرح سے ٹریپ کرتے ہیں. پھر لڑکیاں بھی گریڈ میں آ کے, مٹیریلزم کتنا بڑھ گیا ہے, ٹک ٹاک کلچر, تو لڑکیاں بھی گریڈ میں جو ہے نا وہ موبائل نیا لینا چاہتی ہیں. پھر دے گو ٹو دیز پارٹیز, وہاں پہ ڈرگز ہیں, کوکین, یہ سارا گند بلا جو سبسٹینس ایڈکشن ہے وہ وہاں سے ان کو عادت لگتی ہے. اور اس کے بعد وہ اتنا برا ان کو لت پڑتی ہے اس کی, اللہ معاف کرے, یعنی ریئرلی کم بیک ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں, جس کو لت لگ گئی نا, جو بہت زیادہ ایڈکٹ ہو گئے, تو پھر ریہیبلیٹیشن از دی اونلی آنسر. ریہیبلیٹیشن سینٹر جانا پڑتا ہے, اور اللہ رحم کرے تو ضرور دیر از ہوپ. میں ہوپ لیس نہیں کرنا چاہتا, بٹ میں نے تو دیکھا ہے کہ ونس یو آر انٹو دس تھنگ ریئل بیڈ ایڈکشن کے ساتھ, تو پھر بہت 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 مشکل ہو جاتا ہے, اور ہم وارن ہی کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک اور جو ریزن ہے وہ دا کول فیکٹر ہے, جو کہ پیئر پریشر کی وجہ سے آتا ہے. کہ لیکن یہ ہاسٹلائٹس میں یہ جو لڑکیاں اور لڑکے جتنا بھی ہیں, ان کا موسٹ آف دا تھنگ کیوں دوسرا بندہ ڈرگ پکڑتا ہے. ارے بھائی ہمارا اپنا ایکسپیرینس, میں تو اللہ کا بہت شکر ہے کہ میں نے بہت اسٹرانگ بلڈ اور مورل پیرنٹس دیے
جنہوں نے مطلب یہ چیزیں سکھائیں کہ یہ چیزوں کو نا کس طرح میٹیگیٹ کرنا ہے. لیکن اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ ہم اس جگہ کے جس طرح کا انوائرمنٹ تھا ہم تو اس جگہ کے قریب تک گئے, یعنی مطلب یعنی آلموسٹ کہ یہ بندہ یہ کر رہا ہے, یہ بندہ ایکسیس یہاں سے لیا, وہ کہ ہم سارا پتہ لگا. ٹھیک ہے, وین وی ور بیک ان آور ہاسٹلز ایز ویل. تو یہ جو کنٹرول ہے نا یہ بڑا ہم, اور اس میں سارا چیز جو ہے نا میں بتاؤں یہ مینٹل گیم ہے. بالکل ٹھیک. اور ہم نے میرے خیال سے لاسٹ پوڈ کاسٹ پہ بھی یہ ڈسکس کی تھی کہ ہر کوئی ٹریڈ یا مطلب یعنی کوئی بھی جو ٹرینڈ چل رہا ہے یا کوئی اس طرح فیڈ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اس میں آ کے, ٹھیک ہے نا, بندہ اب کتنا مینٹلی کمزور نہ ہو کہ وہ اس کے ساتھ وہ ایسوسیٹ کرے. دیکھیں سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہاسٹلس میں بھی نا, سوری میں بات دوبارہ کروں, وہ یہ کہ وہ ایسے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا انفیریورٹی کمپلیکس فیل کرواتے ہیں وہ بندہ جو کہ کوئی شہر سے یا بڑے چیز سے آیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر ان کی گیدرنگ میں کوئی بندہ, کوئی ایلیٹ فیملی کا بندہ یا زیادہ پیسے والا بندہ جس کو وہ لک اپ ٹو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی جو بیہیویئر, اس کی سوشل گیدرنگ کے اندر گھسنے کے لیے, اس نے گھسنے کی خاطر, چونکہ وہ ڈرگ کر رہا ہے میں بھی کرتا ہوں یا وہ کرتا ہے, اسی یہ جو کول فیکٹر دراصل نا اس سوشل گیدرنگ کے ساتھ آتا ہے. اور پھر یہاں پر ہمیں یہ بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی آپ کے پاس ایک بہت اپنی اسٹرانگ ویلیو ہے, آپ کی اپنی آئیڈینٹی کیا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ کیونکہ آئیڈینٹی کرائسس سے بھی گزرے ہیں ہمارے بچے, ٹھیک ہے, ان کو اپنی آئیڈینٹی کا نہیں پتا, تو وہ اسٹرانگ ول اور وہ کہاں سے آئے ان کے پاس, ان کی اپنی آئیڈینٹی وہ کس طرح بنانے کی کوشش کریں, کسی دوسرے کے ساتھ ایسوسیٹ یا دوسرے کو کاپی کرنے کی کوشش کریں جس کا کوئی اپنا کوئی کیریکٹر یا وہ اسٹوری ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا اس کو لے کے جو ہے نا بچہ ایک دوسرے بچے کو کاپی کرتا. اور میں نے کئی ینگسٹر سے خود سنا ہے, وہ بتاتے ہیں کہ میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کس طرح اس میں پڑے, کس طرح سے آپ یعنی آئس کے نشے میں یا ہیروئن اور کوکین, تو انہوں نے بڑا کھل کے بتایا کہ دیکھیں جی ہم نے مثال کے طور پہ ایک کمپنی جوائن کرنی تھی, لیٹ سے کوئی میڈیا ایجنسی کو ایڈورٹیزمنٹ والی کمپنی, ایک مثال دے رہا ہوں, تو وہ سب پیتے تھے. تو بلکہ ان کا تو بلیف ہے کچھ لوگوں کا کہ آرٹ نکلتی ہی تب ہے جب آپ جو ہائی ہوتے, جب تک آپ ہائی نہیں ہو, جب تک کش نہ لگا لو تو تب تک ذہن ہی کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا, تو وہ ان میں بیٹھ کے وہ ساتھ ساتھ ایڈیٹنگ کرتے تھے, ساتھ ساتھ کش لگاتے تھے بھرے ہوئے سگریٹ کا, ٹھیک ہے نا, یا ساتھ ساتھ کوئی آرٹ ڈیزائن کر رہے تھے, ساتھ ساتھ کش لگاتے تھے. آپ دیکھیں نا, تو مجھے بھی کرنا پڑا, سیدھی سی بات ہے, بچے بتاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا, آئیڈینٹی کا ایشو ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے آرٹسٹ کیا ہوتا ہے, ایک گڈ آرٹسٹ کیا ہوتا ہے, ایک گڈ میوزیشین کیا ہوتا ہے. وہ اس کی جو آئیڈیا ہے نا اس کے اندر وہ پھر ہر چیز جو وہ کر رہا ہوتا ہے نا اس سے وہ انفیریورٹی کمپلیکس میں ہوتا ہے, اور اس کو کاپی کرتے کرتے وہ بندہ, یہ جو کول فیکٹر وہ یہ ہے بیسکلی زیادہ تر سوشل کنٹیجن جسے کہتے ہیں, اور وہ اس کنٹیجن میں وہ اپنی آئیڈینٹی تلاش کرتا ہے کہ میری آئیڈینٹی کیا ہے, کہ آئی ایم دا اسموکنگ ود دا ہیٹ اینڈ مطلب یعنی یہ چیز جو ہے. اور پھر گانے آئیڈینٹی مزید بناتے ہیں نا, ساکی ساکی یہ پرانا ایک سانگ ہم نے بھی سنا تھا, وہ شرابی کیا شرابی جو نشے میں نہ رہے. تو یہ گانے دیکھیں نا یہ کیا ٹریگر کر رہے ہیں, دیز آر ویری ڈارک سانگ اف یو لک ایٹ اٹ ریئلی. تو یہ جو کول فیکٹر ہے اور آئیڈینٹی کریٹ کرنا اپنی کہ یار مجھے ان میں بیٹھنا ہے, مجھے ان ہونا ہے نا, تو مجھے بھی سگریٹ منہ میں رکھنا ہے اور پھر بھرا ہوا بھی پینا ہے. اور لڑکے لڑکیاں دونوں, ایون کارپوریٹ سیکٹر میں آپ نے ان ہونا ہے, اوپر تک جانا ہے, تو یو ہیو ٹو ڈرنک. سیدھی سی بات ہے, آپ کو الکوہول کو ہاتھ لگانا پڑے گا, پینا بھی پڑے گا, دکھانے کے لیے کہ میں ذرا لبرل ہوں, اوپن مائنڈیڈ ہوں. دیکھیں نا اس کی ایسوسیشن اوپن مائنڈیڈنیس کے ساتھ بھی کر دی ہے کہ جو تھوڑا بھرا ہوا پی رہا ہے وہ تھوڑا اوپن مائنڈیڈ بھی ہے, اور جو الکوہل پی رہا ہے وہ بھی ذرا اوپن مائنڈیڈ ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے. میں ویسے سائڈ نوٹ پہ کہنا چاہ رہا تھا, کچھ لوگ نا اس طرح اپنی مجبوری کہتے ہیں میری مجبوری ہے. میں نے کیا مجبوری ہے, میں نے کہا جی میں نے انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس کے ساتھ ملنا ہوتا ہے, بات کرنی ہوتی ہے, تو وہ بہت کامنلی جو ہے نا انہوں نے, تو میں نے بھی ان کے ساتھ یعنی کہ اس طرح کے وہ یہ دین اگین نا دیکھیں یہ اس کی جڑ کیا ہے, آئیڈینٹی کرائسس. سیدھی سی بات ہے, ویک پرسنالٹی, یو ڈونٹ نو ہو یو آر, یو ڈونٹ ایون اون یور ویلیوز. آپ کو شرمندگی ہے براؤن ہونے پہ, آپ کا بس نہ چلے, آپ پلاسٹک سرجری کرا لیں کہ میں جو ہے نا وہ گورا لگوں. آپ کو مسلمان ہونے پہ شیم ہے, اور یہ ساری چیزوں پہ شیم ہے. سبحان اللہ. یعنی کسی ان میں سے کسی کو اپنے مسلمان ہونے پہ واقعی میں پرائڈ ہونا, تو وہ ہی وڈ مطلب اس ویلیوز کو اون اپ کرے گا اور وہ اس میں ڈٹا رہے گا, بالکل ڈٹا رہے گا. یہی چیز جو ہے نا علی بھائی, یہ چونکہ یہی آئیڈینٹی کرائسس بالکل ایسے ہی. تو یہ فیکٹر, پھر پیئر پریشر, بیڈ کمپنیز بگ فیکٹر. یہی جو ہم نے کہا بیڈ کمپنی, یعنی کہ پیرنٹس کو نظر رکھنی چاہیے بچہ کن سے ملتا ہے,
اور زیادہ تر لوگ ایکچولی اس میں نا بیڈ کمپنی کی وجہ سے جو ہے وہ پڑھتے ہیں, کیونکہ دوست, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا نا کہ ایک انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کے اسموکرز دوست ہیں تو آپ نہیں پیو گے. میں نے تو ایسا کیس نہیں دیکھا, کبھی نہ کبھی آپ بھی پیو گے ڈیفینیٹلی, اور اگر وہ بھرا ہوا پی رہے ہیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ خالی پیو. میرے اپنے ہمارا ایک گروپ آف فرینڈس تھا شروع میں نا, جس میں مطلب میرا اپنا مغیرہ وغیرہ جو ہمارا مین گروپ آف فرینڈس تھا, علی بھائی اس میں ہمارا ایک اور دوست تھا, وہ ذرا ہم سے تھوڑا سا ڈسٹینس پہ تھا. اس کی جو ہے نا دوسری کمپنی, جو اس کی یونیورسٹی ہے, اس کے اسکول کی کمپنی تھی نا, اس کے اندر وہ اسموکرس تھے. ہم نے اسے وہاں پر اسے وارن کیا تھا, ہم نے کہا کہ وہاں نہ آ جا اتنا, یا پھر مطلب یعنی ہم نے اس کو کہا تھا. اور آ جا کے نا وہ جب بھی اسے کہتے تھے نا کہ یار تو اسموکنگ شروع کر دے گا, وہ اس کو غصہ کر لیتا تھا, کہتا ہے کہ میں کس طرح کر سکتا ہوں, یہ کوئی نہیں, وہ ہم پہ غصہ ہو جاتا. تو ہوا یہ ٹو دا پوائنٹ کہ ایونچولی فیوچر آیا تھوڑا سا, اور وہ ہم سے تھوڑا سا کٹ آف ہوا. بعد میں یہ وہ اسموکنگ میں لگا ہوا, اور نہ صرف اسموکنگ میں لگا ہوا, کہ وہ باقاعدہ اس نے اپنی پرابلم شیئر کی کہ یار میرے سے چھٹ نہیں رہی. بالکل ایسے ہی. اور وہ مطلب یعنی وہ جب غصہ کری جائے اس بات پہ, ذرا اکنالج کرو گے یار کمپنی میٹرس ڈیفینیٹلی. اور پھر ایک اور بہت بڑی کاز نیکسٹ وہ یہ ہے کہ ٹو کوپ وتھ ڈپریشن. اور یہ بہت کامن کاز ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ لیٹ سے کوئی ریلیشن شپ میں تھے, حرام ریلیشن میں, اور یہ موویز بھی اس کو انڈورس کرتی نا کہ ایک بندہ نشئی بن گیا. دیو داس بہت اس میں اسٹرانگ یہ میسج ہے, ایک اسٹرانگ ارج ہوتی ہے ایسے ناکام عاشق کو جو عشق میں ناکام ہو گیا کہ اب وہ ذرا نشے کی طرف جائے. سیدھی سی بات ہے. اور شیطان بھی انوالوڈ ہوتا ہے. پھر شیطان آپ کو پتہ ہے ابن القیم نے کہا رحمہ اللہ نے کہ سیڈ بلیور از موسٹ بلیوڈ ٹو شیطان, کیونکہ جب بندہ سیڈ ہوتا ہے, ڈپریس ہوتا ہے, اس کی ول پاور کم ہوتی ہے, پھر وہ خدا نہ خواستہ ایسی چیزوں میں پڑ جائے تو پھر وہ اپنے آپ کو اور تباہی کی طرف لے جاتا ہے. کچھ لوگ اپنے آپ کو ٹارچر کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں, اپنے آپ کو ہارم کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ اب میرا زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے. تو خیر یہ تو ہم نے ریزنز ڈسکس کیے. اچھا ایک بہت امپورٹنٹ میں میسیج بھی دینا چاہوں گا ٹین ایجرس کو, کہ میں نے اپنی آنکھوں سے, میرے سامنے 2 مثالیں ہیں, ویسے تو بہت مثالیں لیکن پرٹیکولرلی 2 کی دینا چاہوں گا, who were arrogant teenagers, اور I have to be very open. اور ان کو میں بہت کلوزلی سمجھانے کی بھی کوشش کی, اور وہ ہنستے تھے میرے سمجھانے پہ, وہ ہنستے تھے, بلکہ وہ مجھے ایسے جوکس کرتے تھے کہ نہیں آپ بھی ٹرائی کر کے دیکھیں کچھ نہیں ہوتا. یہ جب میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی, یہ کافی سال پہلے کی بات ہے, آئی تھنک 7-8 سال پہلے کی بات. ایک کو تو میں ایک لیکچر میں لے کر گیا جو ڈرگز اویئرنیس کے بارے میں تھا, اور سارے لیکچر میں وہ ہنس رہا تھا میری طرف دیکھ کے, اور کہہ رہا تھا کہ انہیں کیا پتا, ٹھیک ہے نا. واللہ العظیم ابھی کی بات ہے, ہی ہیز ڈسٹرائڈ ہز کیریئر, ہی از اے ڈراپ آؤٹ, ہی از ٹوٹلی, مطلب اس نے اپنے کیریئر کو برباد کر لیا, اپنے فیوچر کو برباد کر لیا. ابھی وہ ریہیب میں. میں بہت اسٹرکٹ وارننگ دینا چاہتا ہوں ایسے ٹین ایجرس کو جو سیریس نہیں ہیں چیزوں کو لے کے, جو اس کو مذاق سمجھتے ہیں کہ ایک سے کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ بھی یہی جملے کہتے تھے, ایک سے کیا ہوتا ہے جی, ہمیں پتہ ہے, وی کین کنٹرول, ہمارے اندر ول پاور ہے, یہ سب بے وقوف ہیں, انہیں کیا پتہ, یہ وہ. اور آج وہی بچے, اللہ ان کی مدد کرے, اللہ ان کو جو ہے وہ واپس لے کر آئے انشاءاللہ. وی شوڈ بی سمپیتھیٹک, ایمپیتھیٹک. لیکن میں صرف ان کی بات اس لیے بتا رہا ہوں ٹو وارن دی ادر ٹین ایجرز کہ بے وقوف نہ بنو, اور اس طرح کے جملے نہ کہو. اور ایک سے ہی فرق پڑتا ہے. تم کہتے ہو نا ایک سے کیا فرق پڑتا ہے, ایک سے ہی جو ہے نا وہ چیز. علی بھائی یہی میں بات کرنا چاہ رہا تھا. یہ نا کئی دفعہ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری ول پاور بہت ہے, ہماری ول پاور ہے, ہم اپنی مرضی سے چھوڑ سکتے ہیں. میں نے کہا اگر واقعی میں تمہاری ول پاور زیادہ ہے نا, تو زیادہ جو ول پاور کا ٹیسٹ ہے نا وہ پہلی ٹرائی پہ ہوتا ہے, صحیح بات, نہ کہ دوسری یا تیسری اس پہ. بالکل. میں نے کہا وہاں کیوں نہیں یہ کام کی, ٹھیک ہے نا. میں نے کہا اگر وہاں پر نہیں کام کی اس کا مطلب تم کمزور ہو, ٹھیک ہے نا. تو یہ میں نے اس طرح کر کے اگر آپ کریں نا ان کو, مطلب انکریج ہوں گے بچے. دیکھیں واقعی میں آپ کی ول پاور کا جو ریئل ٹیسٹ ہے نا وہ ہے کہ جب یہ سارا کچھ سوشل پریشر کے باوجود جو ہے نا آپ نے ایک کش بھی نہیں لگایا. صحیح, بالکل صحیح. اور دیٹ شوز یور سیلف ورتھ, یور سیلف اسٹیم, کہ آپ کی ایک کمپلیٹ پرسنالٹی ہے, کمپوز پرسنالٹی ہے, ٹھیک ہے. آپ کی اپنی سیلف اسٹیم بڑھے گی. لیکن اگر آپ ہر چیز پہ گیو اپ کر دو, اچھا وہ آج کل ویپ پہننا ہے میں ویپ بھی دیکھ لوں, آج کل وہ نشہ اننا ہے میں وہ نشہ بھی کر لوں, تو اس کا تو مطلب کہ آپ اپنی نظروں میں ہی گر جاؤ گے, ٹھیک ہے نا. بلکہ یو آر ایکچولی
لائک اے فیدر, کہ جو ونڈ چلی وہ فیدر اس ونڈ کے ساتھ جو ہے اس طرف اس ڈائریکشن میں چلا گیا. تو یو شوڈ ناٹ بی لائک دیٹ. اینی وے علی بھائی اس بات سے میں بس ایک پوائنٹ بس ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ ویپ جو ہے آپ کہہ لیں کہ یہ کمرشلی اویلیبل اور اوپنلی لیگل ایک ایکسٹریم قسم کا ڈرگ ہے, اور لیٹسٹ ریسرچز آئی ہیں وہ, بلکہ کروگزیٹ ایک بہت اچھا چینل بھی ہے, سائنس کا چینل ہے, اس نے باقاعدہ اس پہ ویڈیو بھی نکالی ہے ویپ پہ. یہ جینونلی جو ہے ریسرچ, جو لیٹسٹ ریسرچ ہے وہ اب فائنلی ان کے پاس آئی ہے, کیونکہ کچھ سال گزرے ہیں اس کو ویپ کو اسپیشلی یو ایس کے اندر, تو اب جا کے ان کے پاس پراپر لانگ ٹرم اسٹڈیز نکلی ہیں اور یہ ڈیفینیٹلی کنفرم ہو گیا کہ دس ورس دین اے سگریٹ. اچھا, یہاں پہ میں تھوڑا اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گا, اگر تو یہ بات درست ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, لیکن میں نے سنا بھی پھر دیکھا بھی اپنی آنکھوں سے یہ نیوز کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے ویپ کو بین کر دیا ہے, اس کی سیل اور پرچیز کو. آپ نے بھی سنا ہوگا. اف دس از ٹرو, ویری گڈ, اٹس اے ویری گڈ اسٹیپ, وی شوڈ اپریشیٹ. اور یہیں سے میں پہلا سلوشن سامنے رکھوں گا کہ دیکھیں, سب سے پہلے ریاست کی ذمہ داری ہے. آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, یہ جو ANF ہے, اینٹی نارکوٹکس فورس ہے, پرائمری گورنمنٹ ایجنسیاں پاکستان میں, پھر یہ آپ کی ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان. تو ان کی بڑی ذمہ داری ہے. یہ سیمینارز کرائیں یونیورسٹیز میں جا کے, اسکولز میں کروا کے, اویئرنیس کیمپینز رن کریں. NGOز کی ذمہ داری ہے, ہم جیسی آرگنائزیشنز کی ذمہ داری ہے, ریلیجس آرگنائزیشنز کی, کہ وہ ریلیجس کوپنگ میکینزمس بتائیں جو بچے انفارچونیٹلی اس میں پڑ گئے ہیں. پیرنٹنگ جو ہے اس پہ بات ہونی چاہیے. تو یہ ایک بڑا ایک ہولسٹک جو ہے نا اس کا سلوشن ہے. اس کا کوئی ایک سلوشن نہیں ہے کہ بس ریہیبلیٹیشن میں ڈال دیا جائے. بہت سے چیزیں جو ہے نا وہ اکٹھی کر کے لگانی پڑیں گی, پیرنٹس کو بھی سمجھانا پڑے گا. تو اٹ آل اسٹارٹس فرام دا گورنمنٹ ایجنسیز. کیا خیال ہے, گورنمنٹ کو جو ہے نا وہ ایکشن اس پہ لینے چاہیے؟ دیکھیں, جو گورنمنٹ کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے آپ کے سٹیزن کی فنکشنالٹی اس پہ ڈپینڈنٹ ہے. اگر آپ کے پاس نان فنکشنل سٹیزنز ہیں تو آپ کے پاس ایک نان فنکشنل سوسائٹی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس فنکشنل سٹیزن ہے, کیونکہ ڈرگ کیا کرتی ہے, یہ ڈسفنکشن کرتی ہے نا, آپ کے صحیح طرح پرفارم نہیں کر سکتے, کیریئر میں آ نہیں سکتے, گورنمنٹ یا جو بھی آپ کی GDP انڈسٹری اس میں نہیں ایڈ کر سکتے, تو ظاہری بات ہے, تو یہ اٹس اے گورنمنٹ پرابلم ایز ویل. بالکل ٹھیک. اس کے بعد دیکھیں, ریہیبلیٹیشن از ون سولوشن. انفارچونیٹلی جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ اگر تو یہ ایڈکشن ہے, ڈرگ ایڈکشن, سبسٹینس ایڈکشن, الکوہل ایڈکشن یا واٹ ایور, تو پھر انفارچونیٹلی اس کا سلوشن جو ہے نا وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے. وہ ایسے نہیں ہے کہ آپ مجھ سے کاؤنسلنگ کرائیں گے یا کچھ ریلیجس ڈوز ہم دیں گے اور بچہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گا. بیکاز ایڈکشن ہٹس ویری ڈیپ, ریئل بیڈ. ہمارا پورا برین انوالوڈ ہے اس میں, ایڈکشن سینٹرز انوالوڈ ہے, پلیجر سرکٹ انوالوڈ ہے, بار بار ریلیپس ہوتا ہے. دس از سم تھنگ سیریس. اور ریہیبلیٹیشن سینٹرز نو کہ کس طرح سے انہوں نے چلانا ہے اس چیز کو. کیونکہ اس میں نا میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ DSM دیکھیں, اس میں سبسٹینس انڈیوس ڈس آرڈرز پوری ایک کیٹیگری ہے. یہ جو ڈائگنوسٹکس اسٹیٹسٹیکل مینول ہے سائیکالوجی کا, تو اس میں باقاعدہ جو ہے نا وہ سبسٹینس انڈیوس ڈس آرڈرز کون کون سے ہیں. انٹاکسیکیشن, withdrawal, psychotic disorder, bipolar disorder, depressive disorder, anxiety disorder, sleep disorder, delirium, جس میں آپ کو آئیڈینٹی ڈسارڈر ہو جاتا ہے, آپ ریالٹی سے دور چلے جاتے ہیں, ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں آپ کو. اس کے بعد ہے سیکشول ڈسفنکشن, یعنی یہ بھی بہت بڑا ایلیمنٹ ہے, بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. اریکٹائل ڈسفنکشن, وہی علی بھائی, بلکہ جو میں آپ کو بتا بھی رہا تھا نا, جو ہم نے یونیورسٹی میں اسٹڈی کی تھی سگریٹ پہ, وہ باقاعدہ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کی اسپرم کا آکسیجن کاؤنٹ جو ہے نا وہ لو ہو جاتا ہے. بھائی دیکھیں نا, آپ کے جو پلیجر سینٹرز ہیں وہ اتنے زیادہ کنسنٹریٹڈ ہو جاتے ہیں ڈوپ لے کے کہ آپ کو کوئی اور چیز, سیدھی سی بات ہے, وہ پلیجر دیتی ہی نہیں ہے. تو دس لیڈس ٹو سیکشول ڈسفنکشن. تو دیکھیں کون کہتا ہے ان کے نقصانات نہیں. یہ جو بیوقوف ٹین ایجرز اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ایک سے کیا ہوتا ہے یا ان کے کون سے نقصانات ہیں, آپ ذرا جا کر دیکھیں تو صحیح. کبھی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں آپ کا رونا نکل جائے گا جب آپ وہاں پہ جائیں گے. اور وہ چھوٹے بچے یار, 18-19 سال کے بچے, لٹرلی میں گیا 2-3 ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں, اب تک میں جا چکا ہوں, لٹرلی رونا آ جاتا ہے آپ کو کہ یار لک ایٹ دیم. یعنی دیز ٹین ایجر ور سپوز ٹو ہیو اے گڈ کیریئر, دے ور سپوز ٹو بی پروڈکٹیو انڈیویجولز, لیکن لک وٹ دے ہیو ڈن ٹو دیم سیلفز. کیا کیا انہوں نے اپنے ساتھ. تو اس لیے اس کو ایزی نہ لیں. یہ ڈس آرڈرز اس کے ساتھ آتے ہیں اور پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے, پھر میڈیسنز لینی پڑتی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوتا, ٹو بی آنیسٹ. ٹھیک ہے, تو یہ تب ہے جب بہت ایکسٹریم پہ چلا گیا. باقی دیکھیں, ہم نے بات کی ینگسٹرز کو ابھی سے سمجھاتے ہیں, خدا کے لیے